منبر پر جلوہ افروز عالم بعمل حضرت علامہ مفتی خلیل اللہ صاحب قبلہ و دیگر معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے صحابیوں، جب جنت کی کیاری سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جنت کی کیاری کیا ہے کہ جہاں سے ہم گزریں تو کچھ چل لیں؟ تو وہ کیا ہے جنت کی کیاری؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مساجد، مسجدیں یہ جنت کی کیاریاں، اور فرمایا ذکر کی محفلیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ تو اگر ہم یہ جلسہ روڈ پر کرتے تب بھی مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق وہ جگہ جب تک ذکر خدا ذکر رسول ہوتا رہتا وہ جگہ جنت کی کیاری بنی رہتی۔ اور الحمدللہ یہ تو مسجد میں ہی جلسہ ہو رہا ہے، تو یہ تو دونوں طرح سے جنت کی کیاری ہے۔ تو ہمیں جب جنت کی کیاری سے گزرے، سرکار نے فرمایا کچھ چل لیا کرو، تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جنت کی کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا ادب بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ابھی میں نے اپنے کچھ نوجوان بچوں کو دیکھا جو ویڈیو بنا رہے تھے۔ سوچیں، یہ سب کو معلوم ہے، یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ تصویر کشی حرام ہے۔ بولیے، تصویر کشی حرام ہے۔ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے اور بنوانے والے پر ہوگا۔ سب سے زیادہ عذاب
آپ اندازہ لگائیے، فرمان نبوی کو سن کر ذرا اندازہ لگائیے کہ تصویر کا بنانا اور بنوانا کتنا سخت گناہ ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور ہم وہ حرام کام مسجد میں کریں، وہ مسجد جہاں دنیا کی باتیں جو مباح ہوں، جائز باتیں، ان کو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں دنیا کی جائز باتیں جو جائز باتیں ہیں، ناجائز نہیں، ناجائز تو حرام ہے ہی، جو جائز باتیں ہیں ان کو مسجد میں کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو دنیاوی بات مسجد میں کرتا ہے بلا ضرورت، تو اس کو نیکیوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ لکڑی کو، اب بتائیے لکڑی آگ میں ڈال دے تھوڑی دیر میں ختم۔ ایک تو ہمارے پاس نیکی ہی کتنی ہے، کتنی نیکی کر رہے ہیں، جو ہیں وہ بھی گوا دیں۔ تو بیٹھے ہیں مسجد میں، مسجد کا ادب کریں اور اس بات کا دھیان رکھیں، چاہے مسجد ہو یا کہیں، دیکھیے تصویر کشی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل ذکر شہید اعظم کے نام سے منسوب ہے، بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امام حسین کی محبت ہی ہے۔ کون امام حسین؟ وہ امام حسین جو محبوب رب العالمین کے نواسی ہیں، وہ امام حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ امام حسین جو جنت کے پھول ہیں۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کون حسین؟ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے شعلوں پہ، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ حضرات محترم، کربلا کا واقعہ ہر سال ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، ہر سال مسلمان تاریخ کربلا دہراتا ہے، لیکن یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مسلمانوں کی عام رائے سے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنائے گئے۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں تھا، عام مسلمانوں کی رائے سے آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ کسی مسلمان نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مسلمانوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا لیا، لیکن اس وقت اختلاف شروع ہوا۔
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اختلاف کیا۔ آج کچھ نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو حسینی کہنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے اختلاف کیا تھا، جنگ کی تھی۔ سن لو، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا جو اختلاف تھا وہ ایسا ہی تھا جیسے امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف۔ اب جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے، ہم سب امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ان کے مذہب پر چلنے والے ہیں، تو بتائیے کہ ہم امام شافعی کو برا کہتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو ایسے ہی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف اجتہاد کی بنا پر تھا، اس میں کسی کو بھی برا کہنے کی ہمیں اور آپ کو اجازت نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات اتنا کافی ہے ہمارے لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی کا جب بھی ذکر کرو تو خیر کے ساتھ کرو، میرے صحابی کا جب بھی ذکر کرو تو خیر کے ساتھ کرو، بھلائی کے ساتھ کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے۔ آپ نے 6 مہینے خلافت کی، اس کے بعد یہ خلافت جو ہے آپ نے حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی، اور مسلمانوں کے سب سے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے۔ حضرت امیر معاویہ کا دور رہا، جب ان کا وصال ہوا تو ان کا بیٹا یزید پلید وہ تخت نشین ہوا۔ حضرت امیر معاویہ تک معاملہ صحیح تھا، لیکن یہ یزید پلید جو تھا یہ نہایت ہی جو ہے فاسق و فاجر اور زانی آدمی تھا۔ ایسا کون سا عیب تھا جو یزید میں نہ ہو؟ جب یزید نے یہ اعلان کر دیا کہ جاؤ سب سے میری بیعت لی جائے اور سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے، اور بیعت لینے کے لیے ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے۔ حضرت امام حسین ولید کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب بات ہوتی ہے ولید کہتا ہے کہ سن لو، امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اب یزید خلیفہ ہو چکا ہے، اس کی بیعت قبول کر لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سن لو، مجھ جیسا آدمی جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں بیعت قبول نہیں کرے گا۔ اگر تمہیں بیعت ہی لینا ہے تو صبح اعلان لوگوں کے سامنے اس کا جو ہے اعلان کیا جائے، جب تمام لوگوں کے سامنے اعلان کرو گے اس وقت حسین کوئی فیصلہ کرے گا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے جاتے ہیں، اور جو ہے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اب مدینے میں رہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنے تمام خاندان والوں کو لیتے ہیں، تمام رشتہ داروں کو لیتے ہیں، لینے کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف روانگی کر جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کو ہٹنے کے بعد وہاں آپ سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن کوفہ والوں کے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یکے بعد دیگرے کوفہ کے لوگ خط لکھ رہے ہیں کہ امام حسین آپ آ جائیے، ہم یزید سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امام حسین نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن پھر ایسے خط آنا شروع ہو جاتے ہیں، اے امام حسین اگر آپ کوفہ نہ آئے تو کل ہم قیامت کے دن پروردگار عالم سے کہہ دیں گے کہ ہم نے تو حسین کو بلایا تھا کہ آؤ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حسین نے جو ہے ہمیں یزید کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جب اس طرح کے خط آنا شروع ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا کہ جاؤ کوفے میں دیکھ کر کے آؤ، کوفے کے حالات کیسے ہیں مجھے بتاؤ، اگر حالات صحیح ہوں تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مسلم جو ہے کوفے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب کوفہ پہنچتے ہیں حضرت مسلم تو 12,000 کوفی جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ 12,000 کوفی
حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ماحول صحیح ہے, لوگ امام حسین کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہیں. آپ امام حسین کو خط لکھ دیتے ہیں, اے امام حسین کوفہ آ جائیے. کوفہ والے جو ہے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, یزید کے مقابلے میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. ادھر حسینی قافلہ مکہ سے چلتا ہے, ادھر یزید کو خبر ہو جاتی ہے کہ جو ہے مسلم جو ہے وہ کوفہ آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یزید جو ہے کوفہ کے گورنر کو ہٹا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بناتا ہے. عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ کوفہ کے تمام بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیتا ہے. گرفتار کرنے کے بعد سب کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. حضرت مسلم کو جب اس بات کی خبر ہوتی ہے, آپ تمام کوفہ والوں کو اکٹھا کرتے ہیں, کہتے ہیں چلو ابن زیاد سے مقابلہ کیا جائے گا. امام مسلم کی ایک آواز پر 40,000 کا لشکر جمع ہو جاتا ہے. 40,000 کا لشکر ابن زیاد کے پاس اکٹھا ہو کر پہنچتا ہے, پورے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیتا ہے. اگر امام مسلم اس وقت حملہ کر دیتے تو جو ہے ابن زیاد بھی مارا جاتا اور یزید کا تخت بھی پلٹ جاتا. لیکن اللہ اکبر, امام مسلم کھڑے ہوئے ہیں, پورے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرے ہوئے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد سوچتا ہے کیا کروں, کہیں ایسا نہ ہو مجھے مار دیا جائے. فوراً ہی جن سرداروں کو گرفتار کیا تھا ان سب کو ڈراتا دھمکاتا ہے کہ سن لو, اگر تم نے اپنے رشتہ داروں کو واپس نہ بھیجا, اگر تم نے اپنے رشتہ داروں کو واپس نہ کیا تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا. وہ تمام کوفی گھبرا جاتے ہیں, تمام سردار گھبرا جاتے ہیں اور اوپر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں اپنے رشتہ دار جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں واپس چلے جاؤ, ورنہ یزید تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دے گا, تمہارے بچوں کو یتیم کر دے گا. اس طرح کا سرداروں کے منہ جب سننا تھا, اللہ اکبر, جو ہے امام مسلم کے ساتھ جو 40,000 کا لشکر آیا تھا وہ تھوڑی دیر میں منتشر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو امام حسین کے نام پر مرنے مٹنے کے لیے تیار تھے وہی لوگ اب ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہاں تک کہ جب مغرب کا وقت آتا ہے اور حضرت امام مسلم جو ہیں مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں تو 40,000 کی جگہ کل 500 لوگ تھے جو آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. اور جب حضرت امام مسلم نے سلام پھیرا ہے تو 500 میں سے ایک بھی نہ تھا. امام مسلم تنہا رہ گئے. وہ جو کہہ رہے تھے ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں, ہم حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, وہی سب امام مسلم کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے. حضرت امام مسلم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر اب عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ آپ کو جو ہے شہید کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ادھر حسینی قافلہ چلا آ رہا ہے, حسینی قافلہ چلا آ رہا ہے, کربلا کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے. ادھر کربلا کے جب قریب پہنچتا ہے تو ابن زیاد جو ہے خود کو 1,000 لشکر کے ساتھ بھیجتا ہے کہ جاؤ حسین کو روک لیا جائے. خود 1,000 کا لشکر لے کر امام حسین کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. کربلا کے میدان میں امام حسین کو روک دیا جاتا ہے, وہیں پر اترنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. امام حسین جو ہے وہیں پر اتر جاتے ہیں. پھر وہ 1,000 کا لشکر جو ہے بڑھتے بڑھتے جو ہے 4,000 کے لشکر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ 72 کے مقابلے 22,000 کا لشکر اکٹھا کر دیا جاتا ہے. 22,000 کا لشکر اکٹھا ہو جانے کے بعد بھی اس یزیدیوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ حسین پر حملہ آور ہو سکیں, حسینیوں کو للکار سکیں. اب بھی گھبرا رہے ہیں, اب بھی ڈر رہے ہیں کہ حسین پر حملہ کریں گے تو علی کا شیر ہمارے پر کھجے اڑا دے گا. اللہ اکبر. کیا کیا جائے؟ کہا ایسا کیا جائے ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے, ان پر پانی بند کر دیا جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اب جو ہے 9 محرم الحرام آتی ہے. اللہ اکبر. 9 محرم الحرام میں جب رات ہوتی ہے, 10ویں کی شب آتی ہے تو جو ہے یزیدی اچانک حملہ کر دیتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حملہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا یا تو یزید کی بیعت قبول کرو ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سن لو, میں یزید کی بیعت کبھی قبول نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ یزید فاسق و فاجر ہے. یزید فاسق و فاجر ہے.
یزید جواری ہے، یزید شرابی ہے، یزید بے نمازی ہے، اگر آج حسین یزید کی بیعت قبول کر لے گا تو کل دنیا والوں کے لیے سند ہو جائے گی، تو ہر جواری اٹھ کر کہے گا کہ امام حسین نے جواری کو اپنا لیڈر بنایا تھا، تم بھی جواری کو اپنا لیڈر بناؤ۔ شرابی اٹھ کر کہے گا کہ امام حسین نے شرابی کو اپنا لیڈر بنایا تھا، تم بھی شرابی کو اپنا لیڈر بناؤ۔ اللہ اکبر۔ ہر بے نمازی اٹھ کر کہے گا کہ امام حسین نے بھی تو بے نمازی کو لیڈر بنایا تھا، تم بھی جو ہے بے نمازی کو اپنا لیڈر بناؤ۔ نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے اپنا سر قربان کرنا پڑ جائے، کبھی بھی بے نمازی کو لیڈر نہیں بنایا جائے گا، کبھی بھی جواری کو لیڈر نہیں بنایا جائے گا، کبھی بھی شرابی کو لیڈر نہیں بنایا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو مسجدوں کے اور مزاروں کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور نماز روزے سے دور رہتے ہیں۔ ویسے مسجد کے متولی ہیں صاحب، مسجد کے متولی ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں۔ یہ لیڈری تمہیں کس نے دی؟ امام حسین نے تو اس کے خلاف عمل کر کے دکھایا تھا۔ اسی کو روکنے کے لیے تو امام حسین کربلا کے میدان میں آئے تھے کہ فاسقوں کو یہ لیڈری نہیں دی جائے گی، وہ اس لائق نہیں ہیں۔ پہلے اللہ کی عبادت کرو، شریعت پر پابندی سے قائم ہو، پھر اپنے آپ کو پیشوا بننے کی بات کرنا، پھر اپنی لیڈری کی بات کرنا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں انکار کر دیتے ہیں، میں یزید کی بیعت کبھی قبول نہیں کروں گا، جو بھی حسینی ہوگا وہ میرے عمل پر چلے گا، میرے طریقے پر چلے گا، قیامت تک جو حسینی ہوگا وہ اپنا ہاتھ کبھی بھی کسی فاسق کے ہاتھ میں ہرگز نہیں دے گا، وہ کبھی بھی کسی فاسق کو اپنا لیڈر تسلیم نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے انکار کر دیا اور کہا ہمیں ایک رات کا موقع دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے، ایک رات کا موقع دیا جاتا ہے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا مجھے توبہ و استغفار اور نماز سے بڑی محبت ہے، قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت ہے، ایک رات مجھے دے دو، میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کروں گا۔ ذرا قربان تو جاؤ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان سے کوئی گناہ ہوا ہوگا؟ بولو، کیا امام حسین سے کوئی گناہ ہوا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے حسین توبہ و استغفار کر رہے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں کہ صبح سے شام تک گناہ کرتے ہیں، اور اگر کسی گناہ پر کسی مسلمان کو ٹوک دیا جائے کہ بھائی یہ آپ نے غلط کیا ہے، توبہ کر لو، تو وہ اپنی شان ایٹھی سمجھتا ہے، کہتا ہے مولانا نے مجھ سے توبہ کے لیے کہہ دیا، میں نے کیا ہی کیا ہے جو توبہ کروں؟ میں نے کیا ہی کیا ہے؟ نادان ایک طرف اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے کہ میں نے کیا ہی کیا ہے توبہ کروں۔ ارے امام حسین نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن توبہ و استغفار میں رات گزار دی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں رات گزار دی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت میں رات گزار دی۔ اللہ اکبر۔ پھر اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں سنو سنو، یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، وہ مجھے پالیں گے تو ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، تم لوگ اپنی جان جوخم میں نہ ڈالو، جاؤ، رات کا اندھیرا ہے، میں اجازت دیتا ہوں تم سب کے سب چلے جاؤ، تمہارے اوپر کوئی الزام نہ ہوگا، میں نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، سب چلے جاؤ رات کے اندھیرے میں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بھی حسینی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھی ساتھی اپنی جگہ سے نہیں، جان رہے ہیں کہ شہادت یقینی ہے، جان رہے ہیں کہ 22,000 کے مقابلے میں ہم 72 نہیں لڑ پائیں گے، کل کربلا کے میدان میں ہماری شہادت ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر امام مسلم کے ساتھ 40,000 آئے تھے، سب بھاگ گئے۔ بولو، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو حسینی کہنے والے تھے، لیکن وہ 40,000 تھے، بھاگ گئے، اور ادھر 72 تھے لیکن نہیں بھاگے۔ ہم نے عالم تصور میں سوال کیا، اے امام حسین کے ساتھیوں،
امام حسین نے تو اجازت دے دی تھی، چلے جاتے، کوئی الزام نہ ہوتا۔ ساتھیوں نے کہا مولانا عرفان کیسی بات کر رہے ہو؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک ہم نے مسلمانوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ بولو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بے شک ہم نے مسلمانوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جان کس کی دی ہوئی ہے؟ بولو اللہ کی۔ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا۔ پھر احسان دیکھو رب کا، خود ہی ہمیں جان دیتا ہے، خود ہی ہمیں مال دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے بیچو گے۔ سبحان اللہ، ذرا قربان جاؤ، ہمارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اسی کا، اور پھر کہتا ہے بیچو گے۔ جان دو گے اپنی، مال دو گے اپنا، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ یہ جان اور مال کا سودا ہر مسلمان کے لیے ہوا ہے جو کہتا ہے ہم جنتی ہیں۔ صرف وہیں کربلا والوں تک نہیں ہے، یہ ہر جنتی کے لیے سودا ہوا ہے جو کہتا ہے ہم جنتی ہیں۔ بولو ہم مسلمان کہتے ہیں ہم جنتی ہیں نہیں؟ تو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اپنی جان اور مال کو بیچ دیا۔ اب کیا مطلب ہوا بیچنے کا؟ جب جب جان کی ضرورت پڑے گی اسلام کے لیے جان حاضر کرنا پڑے گی، یہی مطلب ہے، اور کوئی مطلب نہیں ہے اس کا۔ جب جب جان کی قربانی کی ضرورت پڑے گی مسلمانوں، اگر جنت چاہتے ہو تو جان کی قربانی دینا پڑے گی، اور جب جب مال کی ضرورت پڑے گی تب تب مال دینا پڑے گا، تبھی تو جنت کے حقدار بنو گے۔ کیونکہ اللہ نے تو جنت کے بدلے جنت دی ہے تمہاری جان اور مال لے کر۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جو ہے اپنے مال کو فضول خرچی میں نہیں لگاؤ گے۔ آج بہت ہو رہا ہے، مال تو بیچ چکے تم اللہ کو، اور پھر اس مال کو لگا رہے ہو ڈی جے میں، ڈانس پارٹی میں، ویڈیو گرافی میں، ناچ گانے میں، فلموں میں، گانوں میں۔ کس کے مال کو لگا رہے ہو؟ تمہارا مال تو ہے نہیں، بک گیا، پہلے ہی نہیں تھا تمہارا، اب دوبارہ بھی دے دیا۔ تو یہ مال جو اللہ کو دے چکے ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا یا گانے بازوں میں خرچ کیا جائے گا؟ لیکن آپ کرتے ہو، سمجھتے ہو ہمارا مال ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم سب کچھ دے چکے۔ اگر جنت کے حقدار بن رہے ہو، اپنے آپ کو جنت کا جو ہے حقدار مانتے ہو، کہتے ہو ہم جنتی ہیں، تو تمہیں مصطفیٰ کی شریعت پر چلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا قربان جاؤ ان 72 کو دیکھو، وہ 72 کیسے ماؤں کے لال تھے، آخر ان کی ماؤں نے اپنے بچوں کی کیسی پرورش کی تھی۔ میں نے جو ہے ایک جگہ پر جو ہے یہ بات سنی ہے کہ ایک ہندی کبھی لکھتا ہے کہ بچوں انسان کی کچھ اوستھائیں ہوتی ہیں، ان میں ایک اوستھا ہوتی ہے ششو اوستھا اور ایک ہوتی ہے بالیہ اوستھا۔ کہتے ہیں ششو اس بچے کو کہتے ہیں جب تک کہ وہ بولنا نہ جانے، اور بالیہ بالک اس بچے کو کہتے ہیں جب تک کہ وہ کشور نہ ہو جائے، جوان نہ ہو جائے۔ تو وہ کبھی کہتا ہے کہ ان دو اوستھاؤں میں، ششو اوستھا میں اور بالیہ اوستھا میں جتنا بچہ سیکھ جاتا ہے اتنا اور اوستھاؤں میں نہیں سیکھ پاتا، اور تجربہ بھی یہی کہتا ہے۔
کہ بچپنے میں جتنا بچہ سیکھ جاتا ہے بڑے ہونے کے بعد نہیں سیکھ پاتا، اور یہ دونوں اوستھائیں، ششو اوستھا اور بالیہ اوستھا، یہ زیادہ تر ماں سے لگاؤ میں اور ماں کی گود میں ہی گزرتی ہیں۔ بولو ہے نہیں ہے یہ بات؟ یہ دونوں اوستھائیں زیادہ تر ماں کی کا، تو وہ تو جب بڑا ہوگا تو کہے گا میری بارات میں ڈی جے لگایا جائے، میری بارات میں جو ہے ڈانس پارٹی بلائی جائے، ولیمے میں بھی ڈانس پارٹی کی جائے، بغیر ڈانس کے مزہ ہی کہاں آئے گا؟ یہ کوئی بارات ہو رہی ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی گھر میں جو ہے کوئی موتا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس بچے کا ذہن آپ نے ناچنے والا بنا دیا۔ آج گھر کی عورتیں، جب گھر میں ڈی جے لگایا جاتا ہے تو گھر کی عورتیں ناچتی ہیں، بہنیں بھی ناچ رہی ہیں، اللہ اکبر، چچیاں بھی ناچ رہی ہیں، پھوپھیاں بھی ناچ رہی ہیں، اور بچہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، میری بہن ڈانس کر رہی ہے، میری بہن ناچ رہی ہے، بچہ کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے، میری ماں ناچ رہی ہے، بچہ کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے، میری پھوپھی ناچ رہی ہے۔ بچے کا ذہن بن رہا ہے کہ ناچنا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر ناچنا بری بات ہوتی تو ماں نہیں ناچتی، ناچنا بری بات ہوتی تو بہن نہیں ناچتی، ناچنا اگر برا ہوتا تو میری تائی اور میری پھوپھی نہیں ناچتی، ناچنا اگر برا ہوتا تو ابا منع کرتے، ناچنا اگر برا ہوتا تو بھائی ڈانٹتا۔ بچوں کے ذہن بن رہے ہیں، اور یہ ذہن کتنے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں کہ پھر سمجھانے سے لوگ نہیں سمجھ رہے۔ ذہن کو بدلو، اپنے ذہن کو بدلنے کی کوشش کرو میرے بھائیو۔ جانتے ہو مزاج کو بدلو۔ مزاج کیسا کر لیا ہے آج آپ لوگوں نے، اور یہ سب ملا کس سے ہے؟ غیروں سے۔ مسلمانوں میں تو ڈانس، لہو لہب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ سب غیر قوموں سے ملا ہے۔ غیر قوموں کو دیکھ دیکھ کر، وہ ہے نا ایک چرواہا جنگل میں گیا بکریاں چرانے، اور جب جنگل میں پہنچا تو اسے ایک شیر کا بچہ مل گیا۔ وہ شیر کے بچے کو لے کر کے آ گیا، بکریوں کے ساتھ اس نے چھوڑ دیا، اور بکریوں کے ساتھ وہ شیر کا بچہ رہنے لگا، یہاں تک کہ انہی بکریوں کے ساتھ پلا بڑھا اور وہ شیر جوان ہو گیا۔ اب وہ شیر جو جوان ہو گیا، جس کا کام تھا بکریوں کو پھاڑنا، لیکن اب وہ بکریوں کو پھاڑ نہیں رہا ہے، بکریوں کو کھا نہیں رہا ہے، بلکہ بکریوں کے ساتھ گھاس کھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا ذہن بکریوں والا بن گیا۔ بکریوں میں رہتے رہتے اس کا ذہن بکریوں والا ہو گیا۔ وہ بھول گیا اپنے وجود کو کہ میں کون ہوں، وہ اپنا وجود بھول بیٹھا کہ میں ہوں کون اور میری طاقت کیا ہے، بلکہ کمزور بکریوں میں رہ کر اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگا، اپنے آپ کو بزدل سمجھنے لگا۔ بکری گھاس کھا رہی ہے تو خود بھی گھاس کھا رہا ہے۔ چرواہا روز جو ہے لے کر کے جنگل میں جاتا، اور وہاں پر جو ہے بکریاں گھاس کھاتی تو وہ شیر بھی گھاس کھاتا۔ ایک دن ایک دوسرے شیر نے دیکھ لیا کہ ارے یہ میرا بھائی ہے، یہ بکریوں میں کیا کر رہا ہے، اس کا کام تو ہے بکریوں کو کھانا، یہ تو بکریوں کے ساتھ گھاس کھا رہا ہے۔ بلایا اشارے سے، ادھر آ۔ وہ آیا، کیا بات؟ کہا بھائی یہ بتا تو بکریوں میں کیا کر رہا ہے؟ بولے کیوں؟ بولے تو شیر ہے۔ بولا تو ہوگا شیر، میں تو بکری ہوں۔ مزاج، آدمی کا جب مزاج بدل جاتا ہے نا، اپنا وجود ہی بھول گیا کہ میں ہوں کون۔ کہا میں تو بکری ہوں۔ کہا بکری ہے؟ بولے ارے پاگل، تو شیر ہے۔ کہا نہیں میں بکری ہوں۔ بولے ارے تو شیر ہے۔ بولے تو ہوگا شیر، تیرا باپ ہوگا شیر، تیرا خاندان ہوگا شیر، میں تو بکری ہوں۔ جب یہ کہا، لیکن بھائی تھا، بھائی کو تڑپ لگی تھی اپنے بھائی کہ نہیں میرا بھائی یہ غیروں کے طریقے پہ کیوں چل رہا، اسے تڑپ لگی تھی، تڑپ اٹھا۔ کہا چل میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے تو چل۔ کہا اچھا چلتا ہوں۔ لے گیا دریا کے پاس، دریا میں کہا دیکھ اس میں اپنا چہرہ۔ دریا کے آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا۔ کہا دیکھ لیا؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے دیکھ۔ کہا بتا تیری شکل مجھ سے ملتی ہے کہ بکری سے ملتی ہے؟ جب شیر نے دیکھا
کہ واقعی میری شکل تو اس شیر سے ملتی ہے؟ کہا ہاں شکل تو تجھ سے ملتی ہے۔ کہا میں تجھے یہی بتانا چاہتا ہوں، تو بکریوں میں رہ کر تیرا بکری والا مزاج ہو گیا ہے، تو بکری نہیں ہے شیر ہے، تیرا کام بکریوں کے ساتھ رہنا نہیں ہے، تیرا کام تو بکریوں کو کھانا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، وہی شیر جو اب تک بکریوں کے ساتھ گھاس کھا رہا تھا، بکریوں کے ساتھ گھوم رہا تھا، انہی بکریوں پر حملہ کرتا ہوا آتا ہے، انہی بکریوں پر جو ہے انہی بکریوں کو پھاڑتا ہوا آتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے، کوئی کہانی کس سے سنانا مقصد نہیں ہے، آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ ایک بھائی شیر نے اپنے بھائی شیر کو لے جا کر دریا کے آئینے میں جو ہے اس کا اصلی چہرہ دکھا دیا، تو اس شیر کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا، اپنی پاور کا اندازہ ہو گیا، وہ اپنی طاقت میں پلٹ آیا۔ اے میری مسلمان قوم، میں تجھے جو ہے کسی جو ہے دریا کے آئینے میں نہیں، میں تجھے جو ہے کسی شیشے کے آئینے میں نہیں، بلکہ قرآن کے آئینے میں تیرا چہرہ تجھے دکھانا چاہتا ہوں کہ کل تم کیا تھے اور جو ہے آج تم کیا ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر، کل میدان بدر میں نکلے تھے تو 313 نے 1000 کو مار گرایا تھا۔ اللہ اکبر، کل تم نے روم و فارس کو فتح کر لیا تھا، تم جدھر جا رہے تھے اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج کیا ہو گیا؟ مسلمان تو وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج وہ طاقت کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ ہمارا مزاج بکریوں والا ہو گیا، غیروں والا مزاج ہم نے اپنا لیا۔ غیر قوم ناچ رہی ہے، ہم بھی ناچ رہے ہیں، غیر قوم ڈانس کر رہی ہے، ہم بھی ڈانس کر رہے ہیں، غیر قوم ڈھول بجا رہی ہے، ہم بھی ڈھول بجا رہے ہیں۔ اے مسلمان قوم، تو ناچنے گانے کے لیے نہیں آئی ہے، تو جو ہے ڈھول تاشا بجانے کے لیے نہیں آئی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں، اللہ اکبر، تو جانتے ہو وہاں پر 2 جو ہے میلے لگا کرتے تھے کفار کے اس وقت میں، اور ان میلوں میں بڑا ڈھول تاشا باجا ہوا کرتا تھا، بڑا ناچ گانا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا جس سال میں 2 میلے لگا کرتے تھے، ہم لوگ ان 2 دنوں میں خوشی منایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں 2 دن خوشی کے دیتا ہوں، ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام عید اضحیٰ ہے۔ نہ ناچنا ہے، نہ کودنا ہے، نہ تھرکنا ہے، کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت جا کر نماز عید ادا کرنا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ۔ لیکن آج ہماری قوم کہاں پہنچ گئی، کہاں بھٹک گئی؟ ادھر کے بھائی ہمارے بہت جوش سے نعرہ لگا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا جوش سلامت رکھے، لیکن یہ جوش صرف جوش تک ہی نہ رہنا چاہیے، کچھ ہوش سے بھی کام لینا چاہیے۔ صرف جوش میں رہ کر کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ آج ہماری بہنیں جانے کتنی غیر مسلم ہوتی چلی جا رہی ہیں، بولو ہے سب کی نظر اس بات پر؟ کتنی مسلمان بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئیں، شادیاں ہو رہی ہیں۔ کبھی سنا تھا کہ مسلمان، یہ تو سنا تھا کہ غیر مسلم مسلمان ہو گئے شادی کے لیے، لیکن کبھی سنا تھا کہ کوئی مسلمان شادی کے لیے کافر ہو گیا؟ آج ہزاروں کیس ایسے ہو گئے کہ مسلمان بچیاں کافرہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو دین نہیں سکھایا۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن دنیاوی تعلیم بغیر دین کے بیکار ہے، یہ یاد رکھو آپ۔ آج کیا ہوا؟ وہ بچیاں جو غیر مسلموں کے پاس چلی گئیں، ان کو دین کی تعلیم نہ دی گئی، صرف دنیا پڑھائی گئی، صرف اسکول کالجوں میں پڑھایا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نہ انہیں اللہ کے بارے میں کچھ معلوم، نہ رسول کے بارے میں کچھ معلوم، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہوتا ہے کیا چیز، ایمان کی چاشنی کیا ہوتی ہے۔ اس کے ذمہ دار وہ ماں باپ ہیں، اپنی ذمہ داری کو آپ سمجھیے۔ دین سب سے ضروری ہے، دین پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے۔ اللہ اکبر، پہلے تعلیم دین کی دیجئے، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دیجئے۔ میں نے کہا کہ جو بچیاں پڑھی لکھی ہوں گی، جو بچیاں اچھی ہوں گی، انہی کی گود میں جو ہے اچھے بچے ہوں گے۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں. صبح ہوتی ہے اور جنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے جو ہے مقابلے کے لیے اتر رہے ہیں. امام حسین کے بیٹوں نے جانا چاہا تو امام حسین کے ساتھیوں نے روک دیا اور کہا نہیں، جب تک حسین کا ایک بھی ساتھی زندہ ہے ہاشمی خاندان پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اور یہی ہوا کہ جب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی شہید نہ ہوئے ہاشمی نوجوانوں میں سے کسی کو ایک خروچ بھی نہ آئی. جب تمام ساتھی شہید ہو گئے تو اب ہاشمی نوجوان نکلے میدان میں. اللہ اکبر. جب میدان کربلا میں حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آتے ہیں. 19 سال کے نوجوان کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے آتے ہیں اور للکار کر کہتے ہیں بھیجو تم میں کا کوئی ہو تو مقابلے کے لیے. تو اس وقت ارزق نامی ایک پہلوان تھا، بہت طاقتور، بہت شکتیشالی. ابن سعد نے کہا جاؤ حضرت قاسم کے مقابلے کو جاؤ. کہا چھوٹے سے بچے کے مقابلے کو میں جاؤں؟ اتنا بڑا پہلوان جس کا نام مشہور ہے میں اپنی توہین کروں گا؟ کہا اسے بچہ نہ سمجھو، وہ علی کا پوتا حسن کا بیٹا قاسم ہے، وہ فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کو ہلکے میں نہ لو. کہا کچھ بھی ہو جائے ہے بچہ، میں نہیں جاؤں گا. ہاں اپنے بچے کو بھیج دیتا ہوں. 4 بیٹوں کے ساتھ آیا تھا، اپنے ایک بیٹے کو بھیجا جاؤ. بیٹا گیا، حضرت قاسم سے مقابلہ ہوا. حضرت قاسم نے ایک ایسا وار کیا کہ سیدھی جو ہے اس کا دھڑ اور سر الگ ہو گیا. فوراً اس کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی حضرت قاسم نے. دوسرا بیٹا آیا، اس کو بھی جہنم رسید کر دیا. تیسرا بیٹا آیا، اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا. چوتھا بیٹا آیا، اسے بھی مار گرایا. جب 4 بیٹوں کو مار دیا تو اب یہی ارزق جو ابھی تک اپنی توہین سمجھتا تھا حضرت قاسم کے مقابلے میں آنے کو، اب پھٹ سے آنے کے لیے تیار ہو گیا. کہا میرے 4 بیٹوں کو مار دیا، اب مقابلے میں ضرور جاؤں گا. جب مقابلے کے لیے پہنچا ہے اور حضرت قاسم سے جب مقابلہ ہوا، حضرت قاسم نے بھالا نکالا، اس نے بھی بھالا نکالا. بھالے کا وار دونوں کا خالی جاتا ہے. ادھر سے ارزق جو ہے تلوار نکالتا ہے، حضرت قاسم بھی تلوار نکالتے ہیں. تلوار دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے، تیرے پاس کہاں سے آئی؟ حضرت قاسم نے مسکرا کے کہا تیرا بیٹا تیرے قتل کے لیے دے کر گیا اور کہہ کر گیا ہے میرے باپ کو اسی سے مارنا. اتنا کہا اور جھنڈا اٹھا. ابھی جھنجلا ہی رہا تھا، وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت قاسم نے کہا نادان، میں تو سمجھتا تھا تو بہت بڑا بہادر ہے، تیرے بہادری کے بہت چرچے سنے تھے، تجھے تو جو ہے گھوڑے کی زین تک باندھنا نہیں آتی ہے. حضرت قاسم نے اتنا کہا، اس نے جھک کر جیسے ہی اپنی زین کو دیکھنا چاہا ہے، حضرت قاسم نے ایسا وار کیا ہے کہ اس کا سر دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے. جس کو بہت بڑا پہلوان سمجھا جا رہا تھا وہ حضرت قاسم کا ایک وار نہ سہ سکا. ذرا قربان جائیے. ابن سعد نے کہا ہاشمی نوجوانوں سے مقابلہ آسان نہیں ہے، ایک ایک کر کے بھیجو گے تو 22,000 ختم ہو جائیں گے، لیکن مقابلہ نہ کر پائیں گے. چاروں طرف سے یلغار ہو گئی. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں سب کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یکے بعد دیگرے یزیدیوں کے پر کھچے اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سب کو مار کر جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اے چچا جان، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو پورے یزیدی لشکر کے لیے کافی، تھوڑا سا پانی مل جائے. امام حسین نے کہا بیٹا صبر کرو،
ان قریب نانا جان جو ہے جام کوثر لیے تمہارے لیے تمہارے پاس کھڑے ہوں گے اور پھر تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم پھر نکل جاتے ہیں مقابلے کے لیے، اتنا لڑتے ہیں کہ لڑتے لڑتے پھر تیروں کی بوچھار ہوتی ہے اور آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت قاسم کو لے کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم شہید ہو جاتے ہیں، یا کے بعد دیگرے حضرت علی اکبر میدان میں آتے ہیں، وہ بھی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر جو پیاس سے جو ہے بے قرار تھے، آپ ان کو گودی میں لے کر میدان میں آتے ہیں اور یزیدیوں سے کہتے ہیں اے یزیدیوں، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس بچے کو تو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس بچے کو بھی یزیدیوں نے پانی نہیں پلایا، بلکہ جو ہے جانتے ہو میں نے جو ہے ایک بات سوچی ہے کہ حضرت علی اصغر جو ہے میدان کربلا میں کیا پیاس کی وجہ سے آئے تھے؟ تو محبت جواب دیتی ہے نہیں، پیاس کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ شہادت کا جام پینے کے لیے آئے تھے۔ اے حضرت علی اصغر، حضرت قاسم نے تلوار چلائی تھی، میدان میں لڑے تھے۔ اے حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر میدان میں آئے تھے تو تلوار چلائی تھی، لڑے تھے یزیدیوں کے مقابلے میں، آپ بھی تو مقابلے میں آ رہے ہو، آپ کیا چلاؤ گے؟ کیا چلاؤ گے؟ تو حضرت علی اصغر نے عالم تصور میں جواب دیا، اے مولانا عرفان، جب ہم میدان میں پہنچے تو ہمارا ہتھیار بھی دیکھ لینا۔ میدان کربلا میں لے کر کے امام حسین حضرت علی اصغر کو پہنچے ہیں، اور جب یزیدیوں سے کہا کہ اس بچے کو پانی پلا دو تو حضرت علی اصغر نے اپنی زبان باہر نکال لی اور کہا اے زمانے، ہمارا تیر بھی دیکھ لے، یہ ہمارا تیر ہے جو یزیدیوں کے مقابلے میں نکلا ہے۔ ادھر حضرت علی اصغر نے اپنا تیر نکالا ہے، ادھر سے یزیدیوں کا تیر چلا ہے اور حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ یہ ننھی قربانی بھی جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے پیش کی گئی۔ اللہ اکبر۔ ذرا قربان جائیے، آپ باپ ہیں، کلیجہ ہل جائے گا جب اتنا چھوٹا بچے کو کوئی تیر مارے گا، لیکن امام حسین کا صبر تو دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں اے پروردگار عالم، حسین کی جانب سے اس قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ روئے نہیں بلکہ عرض کر رہے ہیں اے پروردگار عالم، اس قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ ذرا قربان جائیے، کیسا صبر تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ صبر ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وراثت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں ایک بار گزرے تو آپ نے دیکھتے ہی اس جگہ کو پہچان لیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج حسینی کہنے والے اپنے آپ کو نماز سے بہت دوری اختیار کیے ہوئے۔ میں آپ کو ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں، نماز کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مقام صحبہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے زانوئے اقدس پر آرام فرماتے تو اس وقت عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غور و فکر میں ہیں کہ نماز عصر جا رہی ہے، اللہ کے رسول کو بیدار کر کے نماز عصر پڑھوں یا نبی کو آرام کرنے دوں۔ لیکن محبت نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے، نبی کے آرام میں خلل نہیں ڈالا جائے گا۔ سونے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور سورج ڈوب گیا۔ جب سورج ڈوب گیا تو نماز قضا ہو گئی۔ جب نماز قضا ہوئی
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیوں جاری ہوئے؟ نماز قضا ہونے کی وجہ سے. اور قضا کیوں ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول جلوہ فرماتے. ذرا پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا. نماز قضا ہونے کی وجہ کیا تھی؟ نبی آرام فرمائیں، صاحب شریعت آرام فرمائیں، لیکن اس کے باوجود نماز سے اتنی محبت کہ جیسے ہی قضا ہوئی علی رونے لگے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور کتنا روئے؟ اے اپنے آپ کو علی کے ماننے والا کہنے والوں، اے اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں، کیا کسی قضا نماز پر آنکھوں میں آنسو آیا ہے؟ وہ تو صاحب شریعت آرام فرماتے تو قضا ہو گئی تو رو پڑے، اور ہم باہر روڈوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے، پرواہ ہی نہیں. جو نمازی بنتے ہیں اپنے آپ کو پانچوں وقت کی پڑھتے ہیں، ان کو دیکھا گیا کہ شادی بیاہ ہوئی تو ان کے پورے دن کی نماز غائب، کہ وہ آج شادی تھی اس میں لگ گئے. بتائیے، شادی تھی تو کیا نماز معاف ہو گئی؟ نماز تو میرے بھائیوں جانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی، حج فرض کیا، نماز آپ پر فرض کی. حج سب پر فرض نہیں ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، جو جانے آنے کا خرچہ رکھتے ہیں، انہی پر فرض ہے. زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے، جو مالک نصاب ہیں انہی پر فرض ہے، چند اور شرائط کے ساتھ. اور روزہ یہ بھی سب پر فرض نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا رمضان کے مہینے میں، تو اسے اجازت ہے کہ ابھی چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے، اس میں بھی اجازت ہے. لیکن نماز ایسی عبادت ہے، نہ مالدار دیکھے نہ غریب دیکھے، نہ طاقتور دیکھے نہ کمزور دیکھے. مالدار ہے تب بھی پڑھنا ہے، غریب ہے تب بھی پڑھنا ہے، طاقتور ہے تب بھی پڑھنا ہے، ضعیف ہے تب بھی پڑھنا ہے. بولو، یہ ایسی عبادت ہے کہ صحت مند ہیں تب بھی پڑھنا ہے، بیمار ہیں تب بھی پڑھنا ہے. کسی حال نماز معاف نہیں ہے. ارے یہاں تک کہ اگر سمندر میں کوئی ڈوب رہا ہے، آپ نماز کی اہمیت تو سمجھو. اگر سمندر میں کوئی ڈوب رہا ہے اور ڈوب رہا ہے، اس وقت اگر اسے کوئی تختہ مل جائے اور وہ اس پر بیٹھ جائے، اور اس وقت اگر نماز کا وقت آ گیا اور جا رہا ہے نماز کا وقت، تو اس کے لیے حکم ہے کہ جیسے بھی پڑھ ملے، اشارے سے پڑھے، کیسے ہی پڑھے، نماز پڑھے. اگر نہیں پڑھے گا تو جو فرض چھوڑنے کا گناہ ہے وہ گناہ اس کے اوپر پڑے گا. سمجھ رہے ہو آپ؟ بولو، اس سے بڑھ کر اور آپ کیا سمجھ سکتے ہو؟ موت سامنے، بالکل ڈوب رہا ہے آدمی، ذرا سا اسے سہارا ملا اور نماز کا وقت جا رہا ہے، اگر اس وقت بھی چھوڑ دی تو جو ہے گناہگار ہوگا. آپ لوگ بڑے آرام سے چھوڑ دیتے ہو، کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے نماز کی، کہ نماز ہے کیا. نماز ایسی عبادت ہے کہ افضل العبادات، تمام عباداتوں میں سب سے افضل. اور عبادتیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی زمین پر، لیکن جب نماز فرض کرنا مقصود ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لامکاں پر بلایا. آپ قربان جائیے. اور 50 وقت کی نماز فرض کی تھی. اگر 50 وقت کی آ جاتی تو کیسے پڑھتے؟ پھر تو ٹائم ہی نہیں ملتا. ابھی کہتے ہو ٹائم نہیں ہے، 5 وقت کی نماز میں کہہ دیتے ہو کہ ٹائم نہیں مل رہا ہے. 50 وقت کی نماز میں کیسے ٹائم ملتا بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں، 2 رکعت نہیں پڑھ پائے، 50 وقت کی کیا پڑھیں گے، کم کرا لیجئے. احسان مانو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے 5 کر دی. اور پروردگار عالم کی رحمت تو دیکھو، کر تو دی 5، لیکن رب نے ثواب 50 وقت کا ہی رکھا ہے.
رہ گئی 5، لیکن ثواب 50 وقت کا ہی ملے گا۔ آج بہت سے ایسے نمازی ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کیا کریں، نماز میں دل ہی نہیں لگتا، دل نہیں لگتا۔ دل کی شکایت کرتے ہیں تو جانتے ہیں، ایک بزرگ ہیں، ان کا اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک مرتبہ آپ اپنی والدہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا، اے میری والدہ آج آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ کہا کرو بیٹا، کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا، بتائیے مجھے مزہ کیوں نہیں آتا؟ ماں سے پوچھ رہے ہیں، ماں بتاؤ مجھے مزہ کیوں نہیں آتا؟ آج مجھے حضرت علی کی وہ نماز یاد آ گئی کہ جب حضرت علی کے پیر میں تیر لگ گیا تھا اور جو اس تیر کو نکالتا تھا تو حضرت علی کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو حضرت علی نے کہا ٹھہرو، میں نماز کی نیت باندھ رہا ہوں، جب نماز پڑھنے کھڑا ہوں تو میرا تیر نکال لینا۔ حضرت علی نے نماز کی نیت باندھ لی، آپ کا تیر نکال لیا گیا۔ جب سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا کہ میرا تیر کس نے نکالا؟ ایک شخص آگے بڑھا، کہا اے امیر المومنین میں نے نکالا۔ آپ نے کہا قسم خدا کی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تیر نکالا گیا۔ تو کہتے ہیں مجھے وہ نماز یاد آ گئی حضرت علی کی کہ تیر نکل گیا تو پتہ نہیں چلا، اور میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا ذہن کبھی کھیت میں ہوتا ہے، کبھی کھلیان میں ہوتا ہے، کبھی کاروبار میں ہوتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے ماں بتاؤ؟ کہتی ہیں بیٹا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ نماز تم پڑھتے ہو اور پوچھ مجھ سے رہے ہو؟ تم دیکھو کہ تمہیں مزہ کیوں نہیں آتا، کیسے نماز پڑھتے ہو، جھوٹ تو نہیں بولتے۔ کیا کہا ماں نے؟ جھوٹ تو نہیں بولتے۔ اللہ اکبر۔ آج کی ماں سے جا کر کہتے تو 10 گالیاں دے دیتی، چل میرے پاس آیا کہنے کے لیے۔ بچے کو سمجھانے کے بجائے بچے کو سمجھانا چاہیے۔ ہم ماں باپ ہیں، ایسے تو بچے جانور بھی پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیوں، بچے جانور پیدا کرتے چھوڑ دیتے ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں، انہیں کوئی تعلیم نہیں دینا۔ اگر انسان بھی ویسے ہی بچے پیدا کر کے چھوڑ دے تو انسان اور جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیتے، ان کی پرواہ نہیں کرتے، پیدا کرا اور چھوڑ دیا، پیسے کے غرور میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ بس نوکرانیاں رکھ لی کہ جاؤ بس تم دیکھو، ذرا سا بچہ ہوا چھوڑ دیا نوکروں کے اوپر۔ ماں باپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، ماں باپ کا اثر بچے کے اوپر ضرور پڑتا ہے، لیکن ماں باپ بیٹھ کر اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ تو آج آپ ہمیں یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ماں باپ کا ہی نتیجہ ہے۔ جب ہمارے والد رات کو کام پہ سے آیا کرتے تھے، پان کا کھوکا تھا ان کا، جب وہ آتے تھے تو ہمیں بیٹھ کر اور ہمارے بھائی کو بٹھا کر صحابہ اکرام کے قصے سنایا کرتے تھے، نبی کی سیرت سنایا کرتے تھے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم جو ہے دین کی طرف چلے۔ حالانکہ ماحول سب کو ہر طرح کا ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہم اسکول میں نہیں پڑھے، ہمارا جو ہے گالی والے لڑکوں سے جو ہے سامنا نہیں ہوا، ایسے لڑکوں کے ساتھ ہم نہیں اٹھے بیٹھے جو فاسق و فاجر تھے، جو گندے ذہن کے لوگ تھے، سب سے سامنا ہوا، لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں جو تعلیم دی تھی وہ تعلیم ہمارے ذہن میں تھی۔ کسی بچے نے ہمیں سگریٹ پینے کو کہا، ہم نے کہا نا ہم نہیں پیئیں گے۔ کسی نے کہا گٹکا، کہا نا ہم نہیں لیں گے۔ بیٹھے سب کے ساتھ اسکول میں، لیکن نہ کبھی گٹکا کھایا، نہ کبھی سگریٹ پیا، نہ کسی طریقے کے غلط کام میں پڑے۔ یہ نتیجہ تھا ہمارے ماں باپ کی تعلیم کا۔ بھئی یہ تو دنیا ہے، دنیا میں تو آدمی جب نکلے گا۔ بول تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، اگر کہیں تو ختم کر دوں۔ حضرت حسن بصری کا واقعہ پورا کر دوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ماں نے کہا
جھوٹ تو نہیں بولتے؟ تو آپ نے فرمایا ماں پوری زندگی کا جائزہ لے کر آیا ہوں، جب سے احکام شرع میرے اوپر لاگو ہوئے ہیں، جب سے میں بالغ ہوا ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بولیے، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ماں پھر مجھے مزہ کیوں نہیں آتا؟ میں تو کوئی غلط کام بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا آج میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، آج آپ سے پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ جب میں آپ کے پیٹ میں تھا یا آپ کا دودھ پیتا تھا، آپ نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، قربان جائیے۔ مائیں سوچیں بچوں پر اثر کیسے پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میری ماں بتائیے، ماں نے کچھ غور و فکر کرا، کہا ہاں بیٹا مجھے یاد آیا، جب تو میری گود میں تھا تو اس وقت مفلسی کا عالم تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، چھاتی میں دودھ ختم ہو چکا تھا، کئی دن سے فاقے پہ تھی، اپنی بھوک تو برداشت کر لیتی لیکن تیری بھوک دیکھی نہ گئی۔ جب تیری بھوک نہ دیکھی گئی تو چھت پر چڑھی تو دیکھا پڑوسی کا ناشیدان رکھا ہوا ہے، اس ناشیدان کو کھولا تو اس میں کھیر تھی، وہ کھیر میں نے پڑوسی سے بغیر پوچھے کھا لی۔ اس کھیر کا کھانا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں بس ماں میں سمجھ گیا، تو نے بغیر پوچھے وہ کھیر جو کھائی ہے اسی کھیر سے خون بنا ہے اور دودھ بنا ہے، پھر وہی دودھ میں نے پیا ہے، وہی دودھ پینے کا نتیجہ ہے جو میرے نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ آج بچہ کہاں سے کما کر لاتا ہے؟ اگر بچہ باہر سے کوئی موبائل لے کر آتا تو ماں باپ نہیں پوچھتے یہ کہاں سے لایا ہے، بچہ کہتا پڑھا ملا، تو ماں باپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا پڑھا ملا ہے تو جس کا ہے اس کو دو۔ موبائل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جس مالک ہے اس تک پہنچائی نہ جا سکے۔ بولو اور چیز تو ایسی ہے کہ پتہ نہیں، لیکن موبائل ایسی چیز نہیں ہے کہ مالک تک نہیں پہنچ سکے، اس میں سم پڑا ہوا ہے، وہ خود کال کرے گا آپ کو کہ بھائی میرا موبائل گر گیا۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، جیسے ہی موبائل ملا فوراً سوئچ آف، سم نکال کے پھینکا چالو۔ بولیے اس سے بڑا چور کون ہوگا؟ جو چیز معلوم ہے کہ یہ دی جا سکتی ہے، یہ مالک تک پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن پھر اس کو جو ہے آپ ذرا سارا سے موبائلوں کے خاطر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہی ہمارے نبی کی سیرت ہے؟ کیا ہمارے نبی نے یہی سکھایا؟ ہمارے نبی تو وہ تھے کہ ایسے امین تھے کہ مکہ کے کافر آپ کو امین کہا کرتے تھے، آپ کو صادق کہا کرتے تھے۔ مکہ کے کافر جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی سچا نہیں ہے، آپ کے جیسا کوئی امانت دار نہیں ہے، یہاں تک کر کے اپنی امانتیں اللہ کے رسول کے پاس رکھ کر جاتے تھے، کافر ہونے کے باوجود کہ اگرچہ یہ ہمارے دشمن ہیں لیکن یہ ہماری امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول کو دشمن بھی جانتے ہیں لیکن پھر بھی امانتیں انہی کے پاس رکھ کر جاتے کہ یہ انہیں پکا یقین تھا کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ تو جس نبی نے غیروں کے ساتھ امانت میں خیانت نہ کی ہو، ہم مسلمان اپنے بھائیوں کے ساتھ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری کی والدہ سے حضرت حسن بصری نے کہا جائیے معاف کرا کر آئیے۔ وہ گئیں پڑوس میں اور معاف کرا کر آئیں، پڑوسی نے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں اس دن سے نماز میں مکمل لطف آنے لگا۔ پتہ چلا تو ہماری نماز میں ہم دن بھر جو ہے آج آدمی کہہ دیتا ہے کہ ارے جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، ایسی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ یہ بتائیے کیا ہمارے نبی نے کاروبار نہیں کیا؟ ایسی تجارت کی ہے کہ مکہ میں جو ہے لوگوں کو تجارت کا ڈھنگ سکھا دیا۔ آپ کی تجارت ایسی مشہور ہوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا تجارت کا تمام مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا اور کہا اوروں کو جتنا دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ دوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ امین و صادق ہیں۔
تو جھوٹ بول کر تجارت کرو گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت نہیں عطا فرمائے گا، اور سچ بول کر تجارت کرو گے تو اس میں آپ کو برکت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم جو ہے ہر طریقے سے جو ہے شریعت کے پابند ہو جائیں اور کسی بھی طرح کا فسق و فجور ہمارے اندر نہ رہنے پائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسی لحاظ سے اپنی زندگی گزاریں۔ ہمارے چہروں پر داڑیاں ہونا چاہیے، ہمارے جسموں پر اسلامی لباس ہونا چاہیے۔ مزے کی زندگی تو اسی میں ہے۔ ایسے تو زندگی ہر کوئی گزار کر چلا جاتا ہے، ہر کسی کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، سب جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن مزے کی زندگی تب ہوگی جب اس دنیا سے جائیں تو جانے والا جب ہم اس دنیا سے جاتے ہوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو انسپیکٹر کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھو گورنر کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھو انجینئر کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھو مینیجر کا جنازہ جا رہا ہے۔ کیا مسلمان کو خوشی ہوگی؟ ہرگز خوشی نہیں ہوگی۔ ہمیں خوشی تو اس وقت ہوگی جب جنازہ ہمارا اٹھ رہا ہو اور محلے والے کہہ رہے ہو ایک مسجد کے نمازی کا جنازہ جا رہا ہے، اب ایک اپنے چہرے پر داڑھی سجانے والے کا جنازہ جا رہا ہے، ایک جو ہے مصطفیٰ کے غلام اور عاشق کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہمیں تو تب خوشی ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مجھ سے بولنے میں قصداً یا سہواً جو بھی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب مل کے میرے ساتھ مل کر پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔